اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ الحکیم فی کتابہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر صدق اللہ العلی العظیم. ایک مرتبہ درود بھیج دے گا محمد. اس سے پہلے کہ میں عرائض اپنی آپ کے گوش گزار کروں، ایک درخواست کی گئی ہے یہیں سے متعلق. ایک صاحب ان کی طبیعت خراب ہے، ICU میں ہے، اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ خدایا بحق محمد و آل محمد ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے، اور ان سب مومنین کے لیے جو بیمار ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ درود باواز بلند لکھتے ہیں. اس آیت کے ذیل میں گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور آج آخری دن، اور ہدف اور مقصد یہ تھا کہ معرفت کو حاصل کیا جائے اور انشاءاللہ اس تک ہر قدم آگے بڑھتا رہے اور معرفت میں اضافہ ہوتا رہے. اور اس میں عرض یہ کیا کہ کیا کتاب وہی کتاب ہے جس کا ہم تصور کرتے ہیں؟ وہ افراد وہی ہیں کہ جن کو خدا نے منتخب کیا اور پھر تقسیم در تقسیم ہو گئے؟ اب اس میں بہت گفتگو ہے، بہرحال ابھی وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کو اور طول دیا جائے، لیکن ایک لفظ جس کے اوپر کل بھی آپ کی توجہ میں نے مبذول کروائی تھی اور آج بھی اسی پہ تھوڑا سا، اور کچھ عرائض جو کل میں نے آپ کی خدمت میں کی تھی معاشرے سے متعلق، کسی حد تک کوشش کروں گا کہ وہاں تک پہنچ جائے. لفظ جو تھا وہ تھا وراثت. ثم اورثنا، اور پھر ہم نے ارث میں دے دیا اس کتاب کو. اور ہم نے ذکر کیا کہ جناب ابراہیم سے جو وراثت منتقل ہو رہی ہے اس میں 2 آیات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ایک جگہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی خصوصیت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ دین حنیف پر ہے. اب یہ دین حنیف ارث میں لے لیا جائے گا اور یہ دے دیا جائے گا امام کی خدمت میں، تو جو بھی امام سے متصل ہو جائے گا وہ دین حنیف پر آ جائے گا. یہ ارث کے معنی. اور دوسرا کہا کہ بہترین افراد وہ افراد جو اتباع کرتے ہیں ابراہیم کے ساتھ ہیں، تو وہ بہترین افراد جب اتباع کریں گے تو ان بہترین افراد میں ابراہیم کی اتباع لوگوں نے کی. اب جو لوگ آئیں گے وہ امام حسین کی اتباع کریں گے اور ان کے پیچھے چلیں گے. اس عنوان سے ارث جو ہے وہ امام کی اس ذات مبارک تک پہنچا. اب بہت سے اس میں ایک آج آیت کا اور انتخاب کیا ہے، سورہ نساء کی 125 آیت ہے، اور ارشاد خداوند ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا. قرآن جو ہے وہ سوال قائم کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے جواب کسی حد تک ہمیں دے دیتا ہے، یا پھر ہمارے تفکر کو، ہماری عقل کو کھولنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے قرآن ہی کہتا ہے کہ آپ جاؤ جا کے اس کا جواب بھی ڈھونڈو اور دیکھو کہ کیا جواب ہو سکتا ہے. تو ارشاد خداوند ہو رہا ہے کہ کون ہے جس کا دین بہترین ہے، کون ہے ایسا شخص؟ اور خود ہی اس کا جواب دے رہا ہے کہ ممن اسلم وجہہ للہ. کون ہے جس کا دین مکمل ہے، بہترین ہے؟ وہ ہے کہ جو خدا کی طرف متوجہ ہو گیا اپنے چہرے کے ساتھ. ابھی ترجمہ کر رہے ہیں پھر اس کی انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی تفسیر اور اس سے کس طرح سے رسل ہے. اچھا، اب جو شخص متوجہ ہو گیا وہ کیا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ بہترین ہے جو متوجہ ہو گیا. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ، اور پھر اس نے اتباع کی ملت ابراہیم کی. ملت ابراہیم کون؟ جو کہ حنیفہ. دوبارہ سے خدا یہاں پہ ریپیٹ کر رہا ہے کہ وہ جو کہ حنیف ہے.
وَاتَّخَذَ اللَّهُ، اور خدا نے اخذ کر لیا کس کو؟ ابراہیم کو اپنا خلیل. یہ خدا نے معاملہ کر لیا ابراہیم کے ساتھ. علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بھی جو وراثت مل رہی ہے امام کو، وہ بھی اس کے بھی چند نکات ہیں. تو پہلا ہی لفظ دیکھیں، شاید میں آپ کل اور پرسوں کی مجلس میں بھی یہاں بیان کر چکا، یا پہلے بھی میں نے بیان کیا اور عرض کر چکا ہوں اپنی خدمت میں، کہ جب لفظ استعمال ہو رہا ہے قرآن میں کہ کس کا دین بہترین ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ بہترین ہوگا، تو یہاں پر جب صیغہ مبالغہ استعمال کیا جا رہا ہے تو حقیقت کا عنوان دیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی لفاظی ہے اور لفظوں میں بیان کر دیا جائے. یہی چیز ائمہ کے الفاظ میں بھی ہے کہ وہاں پر جب کسی کی کوئی مدح کی جاتی ہے، کسی صحابی کی، کسی ماننے والے کی، کسی چاہنے والے کی، تو وہاں پہ کسی قسم کی ایگزیجریشن نہیں ہوتی کہ وہاں پر موجود نہیں تھا، مثلا 20% ایمان تھا اور امام نے اس کو 100% کر دیا. نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. امام حقیقت پر مبنی بات کرتے ہیں، کیونکہ قرآن قاری قرآن ہے، بلکہ قرآن ہے، اور قرآن جو ہے وہ بھی حقیقت پر مبنی بات کر رہا ہے. تو یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، کس کا دین بہترین ہے؟ کون ہے جو بہترین دین کا حامل ہے؟ وہ ہے کہ جس نے اپنا چہرہ خدا کی طرف کر لیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، بس وہ بہترین دین والا ہے، بہترین ہے وہ. تو اب یہ جو وجہ ہے اس کا مطلب ہے چہرہ، لیکن جب ہم اس کی تشریح کریں گے تو اس کا مطلب چہرہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ، میری عقل، میری زندگی، میری موت، میرا کاروبار، میرے بچے، میرا گھر، میرے روابط، جو بھی کچھ ہے للہ، خدا کے لیے، تب اس کا دین بہترین ہوگا. اور اسی سلسلے میں حضرت ابراہیم سے نقل کرتے ہیں ان الصلاۃ والنسک ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میرا سانس لینا، میری زندگی، میری موت، میری نماز، میرا سب کچھ خدا کے لیے، میرا سب کچھ خدا کے لیے. یہ وجہ، یعنی یہ طریقہ ہے خدا کی طرف رخ کرنے کا. ورنہ رخ کر کے تو کعبے کی طرف سب نماز پڑھ رہے ہیں. تو خدا یہاں بھی کہہ دیتا بہترین ہوا ہے کہ جو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں. اس میں کوئی خدا کو کوئی رکاوٹ تھی؟ نہ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. خدا صاحب اختیار ہے، اس کے پاس ہر چیز کی طاقت ہے. تو جب اس کے پاس ہر چیز کی طاقت ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے یہ بھی کہہ دیتا کہ بس جو بھی کعبے کی طرف رخ کر کے آ گیا اس کا دین جو ہے وہ بہترین ہے. نہیں، وہ جس کا چہرہ خدا کی طرف، کعبے کی طرف نہیں، خدا کی طرف ہو جائے گا، وہ تمام اعمال کو خدا کے لیے انجام دے گا. اب وہ یہاں پر یہ بات نہیں کر سکتا کہ یہ کیوں نہیں ہوا اور یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ. اس کی ایک مثال دے دیں، مثال ایسی ہماری انشاءاللہ یہاں پر بھی ہو کہ کیوں بیٹی پیدا ہو گئی اور بیٹا پیدا نہیں ہوا. کیا آج ہمارے معاشرے میں ابھی تک ہم اس 1400 سال پہلے والے معاشرے پر زندہ ہیں، چل رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ افراد اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے آج بھی. یعنی ہم باقی احکامات کی بات تو بعد میں کریں، لیکن اگر صرف اولاد کے عنوان سے دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ افراد جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اگر وہ واقعاً اپنے آپ کو خدا کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو خدا کی طرف سے یہ عطا ہے. اس عطا کے اوپر اعتراض کیا ہے؟ وہ مصور ہے، وہ خلق کر رہا ہے. کہتا ہے میں مصور ہوں، میں اس جنین کو جیسے چاہوں ویسی تصویر دے دوں. تو یہ چاہے خدا ہے جو تصویر دی جا رہی ہے، تو میں اس کے اوپر اعتراض کر دوں اور میں کہوں یہ کیوں ہوا اور وہ کیوں نہیں ہوا، اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، دوسرے شخص کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا. یہ اعتراض کی گنجائش علماء کہتے ہیں کہ نہیں. جب ہم کہتے ہیں یہ میرا چہرہ، یہ میرا وجہ، یہ خدا کے لیے ہے، تو جب للہ کے لیے ہو گیا تو اب یہاں پر کسی قسم سے میری رائے موجود نہیں ہے، مجھے اطاعت کرنی ہے. میں کس عنوان سے کام کر سکتا ہوں؟ جیسے کل بھی میں نے عرض کیا کہ لیس للانسان الا ما سعی، مجھے جو کام کرنا ہے وہ اس عنوان سے کام کرنا ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں، اور اگر کامیاب ہو گیا فبہا، اگر ناکام ہو گیا فبہا، خدا کے لیے ہے. اور اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ
ایران کے اندر جنگ ہوئی اور عراق سے جنگ ہوتی رہی کافی عرصے تک, اور اس کے بعد ہمیں بہت سی چیزیں معلوم نہیں تھی, ساری چیزیں تو بات نہیں آتی کہ کیا ہوا اندر, کس طرح سے بات ہوئی. لیکن جب صلح ہو گئی اور وہ قرارداد جو ہے وہ اس پہ سائن کر دیے گئے اور پھر امام کا انتقال ہو گیا, امام خمینی کا, اور اس کے بعد چیزیں باہر آئیں تو پتہ چلا, اور امام کی وصیت میں لکھا انہوں نے کہا کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اس فیصلے پر نادم نہیں ہوں کہ میں نے جنگ کی. کیوں اتنا بڑا قول؟ انہوں نے کہا کیونکہ میں اپنا فریضہ انجام دے رہا تھا, مر جاؤں تب بھی یہی, اگر جیت جاؤں تب بھی یہی, میرے لیے فرق نہیں پڑتا, ڈیوٹی میری یہ تھی کہ میں انجام دوں. اب اس انجام دینے میں کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ خدا کے اوپر ہے, وہ چاہے کامیاب کرا دے, وہ چاہے ناکام کرا دے. میں اپنی ڈیوٹی سے, اپنی ذمہ داری سے عہدہ بنا ہونا چاہتا ہوں, وہ میں ذمہ داری اپنی انجام دے رہا ہوں. آج ہم عراق میں صورتحال دیکھتے ہیں, اور آج آغا کا فتویٰ ہے آغا سیستانی کا, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہر وہ شخص جو اسلحہ اٹھا سکتا ہے عراق کے اندر وہ جائے اور جا کے دفاع کرے. کل کو انشاءاللہ کامیابی ہوگی مولا کی وسیلے سے, مولا کے توسط سے, اور کامیاب ہوگی وہ قوم جو لڑ رہی ہے, جو مل کے لڑ رہی ہے, تو وہاں پر جتنی بھی جانیں ضائع ہو جائیں, کوئی کھڑے ہو کے آغا سیستانی سے کہا کہ جناب جتنی جانیں ضائع ہو گئی تو کیا آپ ذمہ داری ہے؟ وہ کہیں کہ ہاں میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ذمہ داری یہی تھی, فریضہ ہی یہی تھا کہ اٹھا جائے اور دفاع کیا جائے. اس وقت یہی فریضہ تھا. امام نے کہا میں ہمیں اپنے ائمہ کی سیرت میں اختلاف ڈھونڈنے کا تو پتہ نہیں, ہم چاہیں یا جائیں اور جا کے دیکھیں, ہمیں اپنے علماء کی سیرت میں اختلاف نظر نہیں آتا. یعنی یہ ساری سچویشنز اور ساری صورتحال جب 1980 میں ایران کے اوپر ہو رہی ہے تو وہاں پہ وہی مرجع علی قدر, وہی بزرگ دین, وہی سربراہ ملت, وہ یہی فیصلہ کرتا ہے. آج جب یہ سچویشن ہم عراق میں دیکھتے ہیں تو وہی بزرگ دین, وہی سربراہ ملت, وہ یہی فیصلہ کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں اپنی ذمہ داری کو انجام دینا. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ دفاع. ختم. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں اور وہ گھر میں گھس جائیں. نہیں, دفاع کرنا ہے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں دفاع کرنا واجب ہے, حملہ نہیں کر سکتے, دفاع کرنا واجب ہے. اور یہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم جنگ ابتدائی نہیں کر رہے, ہم دفاع کر رہے ہیں. تو اس دفاع میں یعنی ہمیں اپنی ذمہ داری انجام دینی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ وجہہ للہ یعنی خدا کی طرف, یعنی ہر چیز خدا کی طرف, تمام رخ خدا کی طرف, ہر نہج سے خدا کی طرف, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. اس میں ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام, امام کے صحابی تھے عبداللہ بن یافور, امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام کے گھر میں اور افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور امام کے سامنے ایک انار رکھا ہوا تھا, ایک انار رکھا ہوا تھا. اور امام نے پوچھا کہ ابن یافور تم کتنا ہمارے ساتھ ہو, کس حد تک ہمارے ساتھ ہو؟ ابن یافور نے ایک عجیب و غریب مثال دی. کہنے لگے کہ مولا یہ انار رکھا ہوا ہے نا, یہ ایک ہی انار ہے, یہ ایک ہی درخت سے آیا. جو درخت تھا وہ درخت اس ایک ہی زمین پر تھا, اور اس کا پانی بھی ایک ہی چشمے سے آیا, اس کا مالک بھی ایک ہی تھا. اور اگر آپ اس انار کو 2 ٹکڑے کریں اور مجھ سے کہیں یہ آدھا حلال ہے اور یہ آدھا حرام ہے, تو میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ یہ حرام کیوں ہے, تو میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ یہ حرام کیوں ہے. مولا ایک ہی درخت سے, ایک ہی مالک کی زمین, ایک ہی بیج, ایک ہی جگہ سے پانی مل رہا ہے, ایک ہی آدمی توڑ کر لایا, اور آپ یہ کہیں گے ابن یافور یہ آدھا حلال ہے تمہارے لیے اور آدھا حرام ہے. میں نہیں پوچھوں گا. کیوں؟ تب درجہ ملتا ہے. اسی ایسے ہی شخص سے امام مخاطب ہوتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے وہ حال جو ہمیں چاہیے, یہ ہے وہ احوال جو ہمیں چاہیے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری محفلوں میں بیٹھے واہ واہ کرے, وہ بھی ایک عنوان ہے, وہ بھی ایک عنوان ہے, لیکن جو اصل عنوان ہے جو ائمہ کو چاہیے وہ ہے تسلیم, کہ ہم کتنا اپنے آپ کو خدا کے سامنے
آئمہ کے سامنے ہم سر تسلیم خم کرنے کے. یہ افراد ہیں جو ہمیں بتائیں گے دین کیا ہے. اس لیے جناب ابراہیم کے لیے خدا ایک اور آیت کہتا ہے کہ اذ قال له ربه اسلم. خدا نے ابراہیم سے کہا تسلیم ہو جاؤ. انہوں نے کہا تسلیم ہو گئے. لرب العالمین, رب العالمین کے نام تسلیم. آپ اس سے آگے کوئی بات نہیں کر سکتے, کوئی عنوان نہیں ہے. ابراہیم اپنے اس 6 ماہے کو, اپنی اس بیوی کو, زوجہ کو اس زمین پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. خدا سے نہیں پوچھا کیوں. اور میں جناب ابراہیم کی بات تو یعنی میں بات میں کہوں, جناب ہاجرہ نے جناب ابراہیم سے نہیں پوچھا کیوں. ہمیں کوئی سوال نہیں ملتا جناب ہاجرہ کا کہ جناب ہاجرہ نے لگام ہی پکڑی ہو, ارے میرے شوہر مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو, کیوں اس وادی میں, کیوں چھوڑ دیا. یہ افراد ہیں جو خدا کے منتخب ہیں. اور اسی طرح ہمارے استاد فرماتے ہیں, ایک انہوں نے لائن ہمارے لیے دی, دوسری کا میں اضافہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مکہ سے لوگ امام کے ساتھ ملے, امام حسین کے ساتھ, بصرہ سے لوگ آئے, کوفہ سے لوگ آئے, مدینے سے لوگ آئے, یہ 72 افراد آ کے جمع ہو گئے. ان 72 افراد کی سیرت میں جب یہ آ کے ملے ہیں تو یہ جملہ تاریخ میں نہیں ملتا. یہ میرے استاد کی تحقیق ہے. یہ جملہ نہیں ملتا کہ کسی نے ملتے ہوئے کہا ہو کہ مولا کیوں. ان افراد میں سے کسی شخص نے امام کے سامنے نہیں کہا کہ کیوں. شب عاشور میں اگر وہ کھڑے ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم 72 ہیں اور وہاں ایک اندازے کے مطابق جو سب سے کم کہ 30,000 کا لشکر تھا, تو مولا سے کہتے ہیں کہ مولا 30,000 کا لشکر, ہم 72 کیوں. کوئی سوال نہیں پوچھا گیا کسی طرح سے. مولا کی خدمت میں یہ نہیں سوال کیا گیا کہ مولا کیوں جا رہے ہیں. مدینے میں ہوا کہ کیوں جا رہے ہیں, بیوی بچوں کو چھوڑ دیجئے, آپ چلے جائیے. لیکن جو اصحاب آگے ملحق ہو رہے ہیں انہوں نے نہیں پوچھا کیوں. اور یہ دوسرا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اور جب عصر عاشور کے بعد جتنے بھی آپ تاریخ پڑھ لیجئے, 40 شہر میں 40 جنازے بھی دفن کیے بچوں کے, امام زادے بھی وہاں پر دفن ہیں, اس کے باوجود بھی ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ بابا کیوں بیعت نہیں کی. بیعت ہو جاتی تو ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا. وہ مقام بھی دیکھیے. یہ افراد تو اس عنوان سے ہے کہ ہم لڑائی کریں گے, تو کسی نے نہیں پوچھا کیوں. لیکن وہاں سے جب یہ اہل بیت حرم جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی کسی نے نہیں پوچھا کہ کیوں. اگر آپ بیعت کر لیتے تو ہم سکون سے ہوتے, آپ کہیں اور چلے آتے تو ہم سکون سے ہوتے, ہمیں 40 شہر نہ گھومنا پڑتے. لیکن کسی نے نہیں پوچھا کیوں. یہ ہے تسلیم, یہ ہے خدا کے سامنے وجہہ للہ. میں نے کل اور پرسوں مثال دی کہ یہ جو 40 کی یہ جو چلنا ہے اور یہ جو قدم اٹھانا ہے وجہہ للہ. اگر قوم کا چہرہ امام کی طرف ہو رہا ہے تو وجہہ للہ, خدا یہی چاہتا ہے. لیکن ہم پھر اس عنوان سے کہ جب ہم وجہہ للہ یعنی پھر ہر طرف پھر اپنی زندگی میں پھر ہمارے لیے کوئی اور نہ ہو, پھر وجہہ للہ ہو, پھر ہم خدا کے لیے رہے. ایک بار درود پڑھ دیا محمد. بہت سے مطالعے میں, لیکن میں جو ہے وہ جلدی گزر رہا ہوں اور اپنی بات کو لے کے جانا چاہتا ہوں. تو یہاں یعنی اب یہ عنوان ہمارے لیے واضح ہے کہ اگر ہم جاتے ہیں, اگر ہمیں معرفت حاصل ہو رہی ہے, اور یہ میں بار بار شاید میں 20 سال سے یہ جملہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر میرا پچھلا محرم اور میرا یہ والا محرم اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر مجھے سوچنا پڑے گا. مولا تو ایک دن کی بات کرتے ہیں, وہ مومنین کے لیے کرتے ہیں, مجھ جیسے آدمی کے لیے نہیں. میں اپنا پچھلا محرم دیکھتا ہوں, یہ والا محرم دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں میرے محرم میں, میری شناخت میں, میری پہچان میں کوئی تبدیلی آئی جس نے مجھے مجبور کر دیا ہو کوئی صحیح کام کرنے پر. اگر آئی تو ٹھیک, ایک کیا تھا, اس دفعہ 2 صحیح کام کریں گے, 3 کریں گے. تو یہ تبدیلی اگر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس راستے پر ہیں جس پر مولا ہمیں باقی رکھنا چاہتے ہیں. اور اگر نہیں آ رہی تو پھر ہمیں سوچنا پڑے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہمارا وجہ للہ اس عنوان سے ہوتا ہے یا نہیں. اور بس آخری چیز کہ جب خدا کہتا ہے اتخذوا, ہم نے منتخب کر لیا, اخذ کر لیا. اتخذا, ہم نے اخذ کر لیا. اللہ نے کس کو خلیل بنا لیا, ابراہیم کو دوست بنا لیا. اچھا اب دوست کیا کرتا ہے؟ 2 معنی
ہمارے استاد نے بیان فرمائے کہ ایک عاشق اولیاء ہوتا ہے، یعنی جو بھی خدا والا ہے اس کا عاشق ہوتا ہے، اور دوسرا کیا کام کرتا ہے خلیل؟ دوست، وہ ہر جگہ اپنے دوست کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ وہ صفت ہے جو ارث میں مولا حضرت ابراہیم سے لے رہے ہیں۔ اب کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ مولا کو خدا نے چھوڑ دیا ہو، ساتھ ہے، خدا ساتھ ہے۔ تو یہ خلیل کی صفت ارث میں مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ رہی ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ جائے یہ وہ صفات ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اگر ہم ایک جملہ کہہ دیتے ہیں زیارت وارثہ میں اور زیارت وارث میں اور کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، اچھا کہہ دیا اچھا دوست ہیں، ہو گئے۔ وہ خلیل کیا ارث لے رہے خلیل سے؟ وہ ارث کیا ہے؟ اور ابھی اور بھی جناب ابراہیم کے وہ ارث ہے کہ جو امام تک پہنچا ہے، قرآن کی روح سے، قرآن کی روح سے۔ یہی وہ مطالب ہے کہ جن کو اگر صحیح بیان کیا جائے، میں صحیح بیان نہیں کر پا رہا، میں تو کچھ حاصل کیا اپنے استاد سے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ اس مائکرو فون کی طرح سے ہوں میں، یہ آواز پہنچا رہا ہے، میں ان کی آواز آپ تک پہنچا رہا ہوں، بس شاید میں گڈ کنڈکٹر بھی نہ ہوں کہ جتنا میں لے رہا ہوں اتنا ہی آپ تک پہنچا رہا ہوں، وہ بھی نہیں پہنچا سکوں، اس کو بھی جذب کرنا پڑتا ہے پھر آپ تک پہنچایا جائے۔ اگر یہ نہ ہو چیزیں جذب تو انسان پھر غلو کی طرف جاتا ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ غلو جو ہے اس کا اگر ہم بنیاد دیکھیں، دو حدیثیں عرض کروں گا پھر آگے مطالب کو لے کے جاؤں گا، بنیاد دیکھیں تو کہتے ہیں دو چیزیں ہیں۔ ایک جس کی وجہ سے غلو پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنی روح میں وہ وسعت پیدا نہیں کر پاتا جو ان مطالب کو جذب کر لے۔ جب وہ یہ سنتا ہے نا مولا کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں جو آسمانوں پہ بادل چلا رہا ہوں، میں ہوں جو بارشیں کر رہا ہوں، میں ہوں جو زمین و آسمان، اچھا ابھی جی پتہ نہیں، اچھا اب جب آپ نے اپنی روح کو تیار نہیں کیا ان معارف کو سمجھنے کے لیے تو آپ یہی کہیں گے بھئی یہ تو خدا ہے، اس سے زیادہ آپ کو جانتے ہی نہیں تھے۔ تو پہلی چیز کہ جو انسان غلو کی طرف جاتا ہے وہ اس کی اپنی کمی ہے، وہ روح بالیدگی، اس کے اندر وہ وسعت نہیں آ پاتی کہ وہ ائمہ کے ان معارف کو جذب کر سکے۔ ایک دوسرا کیا، انسان اپنے جذبے کو کنٹرول نہیں کر پاتا، جب وہ یہ سنتا ہے تو کہتا ہے یہ تو خدا ہے۔ تو وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ انسان کی اپنی ذاتی صفات ہیں کہ چاہے وہ اپنی روح کو اتنا توانا بنائے کہ وہ ائمہ کے معارف کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو، اور دوسرا کہ وہ اپنے جذبات کو اتنا قابو میں رکھے کہ وہاں اسے پتا ہو کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ کس عنوان سے بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی ہم یہ اس طرح سے ایک بات کر دیتے ہیں یا عنوان دے دیتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم پہچان پائے یا نہیں پہچان پائے۔ وہ جو علماء مراجع الزام یہ ہونی چاہیے، انشاءاللہ میں کہیں کوشش کروں گا کہ ایک سیریز باقاعدہ تمام مراجع الزام کی، تمام علماء کی، شیخ مفید سے لے کر اور آج تک کے زمانے تک، اگر کہیں پر مختصر بچوں کے لیے بھی نوجوانوں کے لیے بھی اس کا عنوان صرف یہ ہو کہ انہوں نے ائمہ کو کیسے دیکھا، اور اس میں اگر ہم آئیں تو ہمارے پاس اس زمانے سے، یعنی اس زمانے سے مطلب 100 سال 150 سال کے واقعات ہمارے پاس اتنے، جس میں آیت اللہ العظمیٰ شاہرودی مشہور تھے، ان کے فرزند بزرگوار کو ہم نے قم میں دیکھا تھا، اور جب دیکھا وہ صبح یعنی اپنی نماز پڑھ کے جو بھی نماز کے لیے، اور فجر سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے، فجر سے پہلے نہیں، طلوع آفتاب سے پہلے، کیونکہ وہ نماز پڑھاتے تھے مسجد میں، اور اس کے بعد وہ پھر حرم حضرت معصومہ میں آتے تھے۔ ایک دو دفعہ ملاقات ہوئی، گزر گئے، پھر کسی شناسہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا آیت اللہ العظمیٰ شاہرودی کے فرزند ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ شاہرودی کون؟ ان کے لیے مشہور واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ وہ ایام عزا کے اندر اپنے جو گھر تھا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور لوگ جو ہے وہ ماتم کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور ایک مرتبہ آپ نے اپنا امامہ اتارا، ابا قبا کھولی اور یا حسین کرتے ہوئے نکل گئے۔ اور جب آپ کے اب یہ 80 سال کی ان کی عمر تھی اس وقت، ضعیف، اور عصا کے سہارے پر وہ چل رہے ہیں، اور سارے شاگرد پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے، کوئی نہیں روک سکا، چلتے رہے، اور جب تک وہ پوری جو انجمن تھی وہ گزری اور یا حسین کرتے، اور جب پھر بعد میں پوچھا آقا سے تو کہا میں کیسے کھڑا رہ سکتا تھا جب میں نے دیکھا کہ ہمارے بعد میں امام جو ہے وہ یا حسین کرتے ہوئے جا رہے ہیں جلوس کے اندر۔
میں کیسے کھڑا ہو سکتا تھا؟ یہ وہ افراد ہیں جو آئمہ کو دیکھ رہے ہیں اس عنوان سے، لیکن کبھی دعویٰ نہیں کرتے کہ وہ خدا ہے. تو کس کی معرفت زیادہ ہے، میری یا ان کی؟ کون زیادہ معرفت رکھتا ہے؟ لیکن انہوں نے اپنی روح کو اس کے لیے تیار کیا ہے. جب روح تیار ہو گئی تو انہیں پتا ہے کہ یہ کون صاحبان کرامت ہیں، ان کی کیا وسعت ہے، یہ کس طرح سے خدا کے منتخب بندے ہیں، ان کے پاس کیا اختیارات ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کے لیے وہ مطالب حل ہیں. ایسا نہیں کہ وہ حل نہ ہو، وہ مطالب ان کے لیے حل ہیں. تو جو غلو ہے اس کا ایک پہلو یہ کہ ہماری اپنی روح اس قابل نہیں ہے، اور دوسرا کہ ہمارے جذبات ہم پر غلبہ کر جاتے ہیں اور پھر ہم غلو کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کے لیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کا میں بس ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں عرض کروں. کہا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مسلمان میرے ماننے والے علی تمہارے لیے وہی باتیں کہیں گے کہ جو عیسائی حضرت عیسیٰ کے لیے کہتے ہیں، تو میں تمہارے فضائل بیان کرتا. یعنی ہم اس زمانے میں بھی لوگ تیار نہیں ہوئے، اپنی روح کو اتنی وسعت نہیں دے سکے کہ وہ فضائل معصومین کو سن سکتے. اگر میں فضائل بیان کر دیتا تو یہ افراد تمہارے قدموں کی مٹی اٹھا کے اپنی شفا حاصل کرتے، اپنے آپ کو صحت یاب کرتے تمہارے قدموں کی مٹی اٹھا کے. یہ خود رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ میں بیان کرتا، لیکن لوگ نہیں سمجھ پائے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو اس طرح سے تربیت نہیں کیا کہ وہ آئمہ کے جو بھی ان کے خصوصیات ہیں ان کو سمجھ سکیں اور ان تک اس طرح سے غور کر سکیں کہ وہ جانے بھی خدا کے بندے. اور پھر جب غلو کی بات کرتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام سے حدیث ہے، اس نے پوچھا کہ مولا ومن غالی، یہ غالی کون ہے جو غلو کرتے ہیں؟ تو آپ نے ایک مختصر سی ایک لائن کی تشریح اور تعریف فرما دی. کہا قوم یقولون فینا ما لا نقولہ، ایک قوم ہے جو وہ بات کرتی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے اندر وہ چیز ہے کہ جس کو ہم نے نہیں کہا، ہم نے نہیں کہی وہ بات. فی انفسنا، کہ جو ہمارے نفسوں میں، فلیس اولئک منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وَلَسْنَا مِنْهُمْ، اور نہ ہم ان میں سے ہیں. یعنی اس سے واضح کوئی جملہ آ سکتا ہے امام کی طرف سے؟ یعنی وہ چیز جو ہم نہیں کہہ رہے، ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم خدا ہیں، تم کہہ رہے ہو کہ خدا ہے، غلو کر رہے ہو کہ یہ صفات ساری موجود ہے. تو امام کہتے ہیں کہ وہ چیز جو ہم نہیں کہہ رہے وہ یہ افراد کہتے ہیں. اب جب یہ افراد کہتے ہیں تو ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ وہ گروہ بھی نہیں ہے جس کو ہم کہیں گے یہ اسلام کے اندر کوئی گروہ. ہم کہتے ہیں 72 فرقے اور 73 فرقے ہیں، تو ان فرقوں کے ان سب فرقوں کے اندر قدر مشترک یہ ہے کہ وہ سب خدا کو خدا مانتے ہیں. اللہ ان کے لیے ذات گرامی ہے، رسول اکرم ان کے لیے نبی ہیں، آئمہ ان کے لیے آئمہ ہیں. تو 72-73 فرقے جس عنوان سے آ رہے ہیں تو وہاں پر ان کو شامل نہیں کیا جا سکتا. وہ سارے فرقے اس عنوان سے کہ نبوت اور توحید اور معاد کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یقین رکھنے کے بعد آگے تقسیم ہوتے ہیں. یہ افراد نہیں ہو سکتے. تو اسی لیے مولا فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور نہ ہم ان میں سے، کہ ہمیں ان کے ساتھ متصل نہیں کیا جا سکتا. ایک مرتبہ درود پڑھ دیے گا. اس بنیاد کے اوپر ہم اب اپنے معاشرے کو بنائیں. کل میں نے عرض کیا کہ جو کفار اور منافقین ہیں ان کی بنیاد معاشرے کے اندر حب نفس ہے، اپنے نفس کی محبت، جس کی بنیاد پر وہ اپنے روابط کو استوار کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی فلاں جگہ جا رہے ہیں، شاید ہماری جگہ بھی موجود ہو. منافقین ہے نا، کفار اور منافقین. مجلس پہ کیوں جا رہے ہو؟ وہاں پہ ہماری پیار بن جائے گی، بہت لوگ آئیں گے، میری کمپنی کے ہیڈ آئیں گے، بات ہو جائے گی، سلام علیک ہو جائے گی، کچھ اور افراد آئیں گے جن سے ملاقات ہو جائے گی، تو ایک پیار بن جائے گی. تو ان کا عنوان یہ نہیں ہوتا. ان کا عنوان کیا ہے؟ حب نفس. میں اپنے نفس پر چاہے ایک اور بات کہہ دوں، شاید گراں گزرے، چاہے مجلس میں
اس فرد کی اسی عنوان سے جانا ہو کہ جناب وہاں پہ مینیو بہت اچھا ہوتا ہے کھانے کا. یہ حب نفس ہے. حب نفس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کفار کے لیے بھی اور منافقین کے لیے بھی کہ اگر وہ یہ سوچیں حب نفس, تو اب یہ حب نفس کیا ہے؟ شکم خوری. انسان زیادہ کھائے گا, جب انسان زیادہ کھائے گا تو انسان اس کے بعد صفات رذیلہ کا شکار ہو جائے گا, جیسے چھٹے امام فرماتے ہیں. تو یہ کفار اور منافقین کی بنیاد یہی ہے کہ وہ حب نفس کے اوپر کام کرتے ہیں. کتنی ہی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا میں نے اس کی ایک مثال دے دی آپ کے سامنے, کتنی ہی بڑی ملٹی نیشنل کیوں نہ ہو, ان کا مقصد کیا ہے کہ جی ہم جیت جائیں, دوسرا آدمی ہار جائے. حب نفس, اپنے نفس کے اس تسکین کے لیے وہ تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں. لیکن وہ معاشرہ کہ جس کو آئمہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں استوار ہو اور وہ قائم کیا جائے, وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے. اور اس کے اندر یہ آیت ارشاد اپنے ریفرنس کے طور پہ آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں, فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اس کی بنیاد کیا ہے؟ یؤمن باللہ. ہم جو بھی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں اس کی بنیاد بنے گی کہ ہم خدا کے اوپر ایمان لے آئیں, ہم نے خدا کی ولایت کو مان لیا. لیکن اس سے پہلے ہم نے طاغوت کا انکار کیا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ, طاغوت کا انکار کر دیا. وَمَن يَكْفُرْ, اب یہاں پہ یکفر صیغہ استعمال ہو رہا ہے مستقبل کا, یہ ماضی کا صیغہ استعمال نہیں ہوا. یعنی رہتی دنیا تک خدا پر ایمان لانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم طاغوت کا انکار کر دیں. طاغوت کون ہے؟ طغا کون کرتا ہے؟ طغیان کون کرتا ہے؟ جو اپنی حدود کو پار کر لیتا ہے, اپنی حدود پہ نہیں رہتا, وہ خدا کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے, وہ دین کا بھی انکار کر دیتا ہے, وہ کسی قسم کے اجتماعی روابط کو بھی نہیں مانتا. ہمارے یہاں آج کل جو پرابلم ہو رہی ہے نوجوانوں کے لیے, ہمارے پاس ایتھیسٹ نوجوان اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا خدا ہے ہی نہیں, کوئی خدا سے کوئی تعلق, کوئی ہے ہی نہیں, ثابت کریں خدا ہمارے لیے, اور 1000 وہ دلیلیں لے آئیں گے کہ خدا کا وجود نہیں ہے. اس سے بڑھ کر جو نقصان ہو رہا ہے, یہ شاید یہ مقام نہ ہو, لیکن کیونکہ محل یعنی گفتگو ہونی چاہیے, ہم بتائیں اپنے نوجوانوں کو یہ جو LGBT کے مسائل ہیں اس کے اوپر ان کی باقاعدہ تربیت ہونی چاہیے, ان کو بتایا جائے کہ ان کے کیا اخلاقی رذائل ہیں اور کس طرح سے اسلام نے منع کیا ہے. یہ کوئی حقوق بشر کی بنیاد نہیں ہے, یہ کسی حقوق بشر کے اوپر نہیں ہے. ہاں اسلام ایک عنوان سے ہمارے پاس تمام فقہ کی کتابوں کے اندر جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے لیے احکامات موجود ہیں, ان کے لیے پورے احکامات موجود ہیں کہ کس طرح سے ایون وراثت کے اندر بھی اگر کسی کے یہاں ایسی اولاد ہے تو اس کا وراثت میں حصہ بھی معلوم ہے. ہم نے بیان کیا ہوا, یعنی اہل بیت نے اس کو بیان کیا ہوا, خدا کی طرف سے بیان ہوا ہوا, وہاں تک کہ اجازت ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم کہیں گے نہیں جی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کے تمام حقوق کو مان لیا جائے, ناممکن. طاغوت انہوں نے اپنی سرکشی کی ہے, انہوں نے اپنی حدود کو پار کیا ہے, انہوں نے محرمات خدا کو انکار کر کے آگے بڑھے ہیں, انہوں نے حدود الہی کو اگنور کر دیا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ پاس من یکفر بالطاغوت, پہلے اس طغیان گر کا انکار کرنا ہے, پھر یؤمن باللہ. پھر جب یؤمن باللہ ہو جائے گا تو پھر کہیں گے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اب اس کڑے کو مضبوطی سے تھام لو, اب نہیں چھوٹے گا یہ کڑا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ, تو اسلامی معاشرے کی بنیاد جس بات پر قائم کی جا رہی ہے وہ ایمان بے خدا ہے, وہ ولی اللہ کی ولی اللہ کی بیعت ہے, اطاعت ہے, اس کی بنیاد پہ بناتے ہیں. اچھا اب یہاں بہت ساری بحثیں, بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, بہت سرسری سا گزر رہا ہوں کہ جس طرح سے کفار اور منافقین کے معاشرے کے اندر جو انڈرسٹینڈنگ ہے, جو ہم آہنگی ہے, جو ایک روابط برقرار ہوئے ہوئے ہیں, وہ کس عنوان سے؟ قراردادی ہے نا, ایگریمنٹ سے. کہیں جی قرارداد ہو گئی, ٹھیک ہے, قرارداد ختم ہو گئی, جائیے چھٹی. آپ کی ہماری قرارداد کیا ہے کہ آپ بینیفیشل ہوں گے انسٹیٹیوشن کے لیے, 3 مہینے سے آپ نے کوئی نیا کلائنٹ نہیں پکڑا, خدا حافظ, آپ کی جاب نہیں ہے, ہمارا ایگریمنٹ یہی تھا. تو اس کی بنیاد ایگریمنٹ پہ ہوتی ہے.
لیکن جب ہم معاشرہ بناتے ہیں خدا کے احکامات کے اوپر تو اب یہاں پر بنیاد شخصی منافع نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بنیاد وہ تمام منافع جو خدا کی طرف سے ہمارے لیے بیان کیے گئے. کبھی خدا یہ کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ بِهِمْ خِصَاصَةٌ، وہ اپنے نفسوں کے اوپر بار لے لیتے ہیں، سنگین ہو جاتے ہیں ان کے نفس اس عنوان سے کہ وہ اپنے لیے تکلیف برداشت کرتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے راحت اور آسائش کا سامان فراہم کر دیتے ہیں. اپنی روٹیاں اٹھا کے دے دیں گے، اپنا لباس اٹھا کے دے دیں گے کہ یہ نیا لباس ہے اس کو دے دیا جائے، اور خود اسی پرانے لباس پر رہیں گے. یہ عنوان یہ خدا اس معاشرے کی بنیاد کر رہا ہے. مثال کے طور پر درخت، اب درخت ہے، درخت کے اندر ہمارے پاس پتے ہیں، پھل ہیں، ٹہنیاں ہیں، شاخیں ہیں. اس میں سے کوئی ایک پتا یہ کہے کہ نہیں بس بہت ہو گیا، اب میں سب کے لیے کام نہیں کروں گا، ممکن ہے؟ وہ کیا آج سے میں کام کیا ہے کہ وہ جو بھی آکسیجن اور جس کو کہیں ہائیڈروجن، ہم جو بھی اس کا ایک کام ہے اس کے اندر وہ ایک عضو ہے، اس کا وہ کام انجام دیتا ہے، اور وہ یہ کہے کہ نہیں جی میں آج سے کام انجام دے رہا، میری قرارداد ختم. نہیں، آپ کی قرارداد ختم نہیں ہوئی، آپ کی قرارداد کی بنیاد پر کام تھا ہی نہیں. یہ تو وہ جو بنیادی جڑ تھی اس کی وجہ سے ہم سب موجود ہیں، تو اس لیے آپ کو اپنا کام انجام دینا پڑے گا، آپ بھاگ نہیں سکتے. تو اب وہ معاشرہ جو کہ اللہ کی تعلیمات اور حب ولایت اللہ پر قائم ہو، تو وہاں پر آپ کو کسی بھی صورت میں چھٹی نہیں ملے گی، رخصت نہیں ہے. تو یہاں سے دوسرا پہلو نکلتا ہے، تو پھر مومن کا مومن پر کیا حق ہے؟ اب میں کہوں کہ نہیں جی یہاں پر میں بچ جاتا ہوں، یہاں پر میں حق ادا نہیں کروں گا، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. مومن کو ہر لحاظ میں اپنا حق ادا کرنا ہے. بس میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کے بعد آپ کی اپنی عرائض کو ختم کروں. امام فرماتے ہیں کہ مومن کا مومن پر کیا حق ہے، کس طرح سے. لیکن اب یہ بہت اس میں گفتگو تھی، میں سب کو ختم کر رہا ہوں اور آخر تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے پوچھا کہ ما حق المسلم علی المسلم، کیا حق ہے مسلمان کا مسلمان کا، تو امام نے اس کے جواب میں 7 حقوق بیان فرمائے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ حقوق بیان فرماتے امام نے ایک جملہ عنایت کیا اور وہ یہ کہا کہ وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ، وہ اس کے اوپر واجب ہیں. اور یہ 7 حقوق ہیں، اگر وہ ان ضیعہ، اگر وہ یہ ضائع کر دیتا ہے، یہ حقوق ادا نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کہتے ہیں اچھا ان ضیع منہا شیئن، 7 میں سے کوئی ایک، خرج من ولایت اللہ و طاعتہ، وہ خدا کی ولایت سے خارج ہو جائے گا. اگر ان 7 میں سے وہ کسی حق کو ادا نہیں کر پایا اور اس نے ادا نہیں کیا، جان مجھ کے کر پایا تو پھر ایک الگ مثال ہو جاتی ہے، اس نے یہ حق ادا نہیں کیا، وہ ولایت اللہ سے اور اللہ کی ولایت سے خارج ہو جائے گا، وہ اس کی اطاعت سے خارج ہو جائے گا، اب نہیں ہے، اطاعت نہیں ہوگی. پھر امام کہتے ہیں کہ تم اس پر عمل کرو گے، تمہارے میں طاقت ہے، تو اس نے کہا مولا کوشش کریں، باقی قوت اللہ کی طرف سے. اور پھر امام نے وہ حقوق گنوائے اور کہا کہ پہلا حق کیا ہے، جو کم ترین حق ہے، جو سب سے کم حق. اب یہ کس بنیاد پر ہے؟ کیونکہ خدا سے محبت ہے اس لیے مومنین سے محبت ہے. جب مومنین سے محبت ہے تو کون سا حق ادا کیا جائے؟ پہلا فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، ہر وہ چیز جو تمہارے لیے ناپسند ہو وہ تمہارے بھائی کے لیے ناپسند ہو. کسی بھی عنوان سے دائرہ وسیع ہے. امام نے نہیں فرمایا مادیات میں، معنویات میں، خاندان میں، اجتماع میں، دوستی میں، شخصیت میں، کہیں پر بھی جو پسند کرو ختم، جو ناپسند کرو ختم. جو تمہیں پسند نہیں ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند مت کرو. اب وہ دین کے عنوان سے ہو، تم کہو گے یار یہ وقت ضائع ہوتا ہے. نوجوان ہیں فیس بک پہ بیٹھے ہوئے، بڑا انٹریکٹیو ہے، سوشل میڈیا ہے، بڑا بہت چیزیں مل جاتی ہیں، ہاں مل بھی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں، لیکن وقت کا ضیاع نہ ہو. اس میں کتنا آپ کو حاصل ہو رہا ہے، دوسرا آدمی اس کو
وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں بیٹھتا، میں آدھے گھنٹے زیادہ نہیں بیٹھتا فیس بک پہ. تو وہ آپ اپنے مومن بھائی کو یہی نصیحت کرے کہ میں آدھے گھنٹے زیادہ نہیں بیٹھتا، تم بھی نہ بیٹھو. اس لیے نہیں کہ میں نہیں بیٹھ رہا، نہیں یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، میرے لیے بھی صحیح نہیں ہے. ہم دونوں یہ کام، ہمارے یہاں معاشرے کے اندر والدین کی ذمہ داریوں میں سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں شاید یہاں پر، یہ ہوتا ہے کہ والدین یہ کرتے ہیں کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں تم نہیں دیکھو. یعنی ہمارے لیے شاید گانے فلمیں ڈرامے جائز ہیں، تم نہیں دیکھو، تم بچے ہو. یہ نہیں ہو سکتا. بچے تو وہ کریں گے جو ہم کر رہے ہیں، والدین جو کر رہے ہیں وہی کام کریں گے. تو ہم ان کو روکیں اور کہیں کہ نہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ نہ دیکھیے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک صاحب ملے مجھے، میرے اہل سنت کے دوست تھے، ان کے 3-4 بچے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے 3 بچوں کو تو عام اسکولوں میں ڈلوا دیا اور ایک بچے کو ذرا مذہبی اسکول کے اندر جو ہے اس کا داخلہ کروا دیا. کہہ رہے ہیں مصیبت ہو گئی، 10 بجے سونا ہوتا ہے. وہ ان کو ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا کہ آپ اتنے بجے سو جائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے، وہ دیکھنا ہوگا، یہ نہیں دیکھیں گے، اس طرح سے رہیں گے. اب وہ 3 بچے جو دوسرے اسکولوں سے آ رہے ہیں اور ایک بچہ جو ایسے اسکول سے آ رہا ہے، تو مسئلہ ہو گیا گھر کے اندر. اب کیا کریں؟ تو اب ہم نے سب نے ہی دیکھنا چھوڑ دیا کہ ہم ہی نہیں دیکھ رہے، کچھ نہیں دیکھ رہے. ایک بچے کو الگ رکھے اور 4 آدمی 5 آدمی گھر کے اندر دیکھیں، تو انہوں نے کہا ہم سب نہیں دیکھ رہے. وہاں تبدیلی آ جائے گی، وہاں چینج ہو جائے گا. تو مولا فرما رہے ہیں جو خود پسند کرو وہ اپنے مومن کے لیے پسند کرو، جو تمہیں ناپسند ہو وہ اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرو. پہلی چیز. دوسری، اس سے بڑھ کر مولا فرماتے ہیں اس کے موتی ہو جاؤ. موتی ہو جاؤ. کیوں ہو جاؤ؟ کیونکہ وہ مومن ہے. مومن کا مطلب ہے وہ خدا سے متصل ہے، اس بنیاد اس جڑ میں وہ خدا سے متصل ہے. اس کے مطیع ہو جاؤ یعنی وہ بھی کوئی خلاف نہیں کرے گا، تم بھی کوئی خلاف نہ کرو کام. ایسا کام ہی نہ ہو کہ جو تمہیں اکسائے اور تم کسی غلط کام کے اوپر آگے بڑھ جاؤ. نہیں، اس کے مطیع ہو جاؤ. تیسرا جو امام فرماتے ہیں تمام وقت اس کی خدمت میں رہو. تمام وقت اس کی خدمت میں رہو. اب یہ مومن کی ڈگریاں بیان کر رہے ہیں. ہم قرآن کے اندر بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں 2 سورہ ملتے ہیں، ایک سورہ مومن ہے اور ایک سورہ مومنون ہے. 2 سورہ ہیں. اگر ہم ترجمہ ہی پڑھ کے چلیں تو دیکھیں گے اس ترجمے کے اندر کیا لکھا ہے، اور پھر اختلاف دیکھ کے خدا نے سورہ مومن کیوں بھیجی، خدا نے سورہ مومنون کیوں بھیجی. یہ سوچنا پڑے گا نا کہ ایک ہی عنوان ہے، ایک ہی بنیاد ہے، تو 2 کیوں مختلف بھیج رہا ہے. سارے نام رکھا ہے، کوئی نام اللہ میں کوئی ناموں کی کمی ہو گئی تھی، دونوں کو مرج کر کے ایک ہی نام رکھتا، اس کے بعد دوسری سورہ کسی اور عنوان سے کر دیتا. تو کوئی تو مقصد ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے سب کو. تیسرا کہ اس کے ہمیشہ اس کی خدمت میں رہے. چوتھا عنوان، اس کے لیے اس کی آنکھیں بن جاؤ. اس کے لیے اس کی آنکھیں. کس عنوان سے؟ ایسے نہیں کہ اس کے اوپر ٹونٹی کرتے رہو یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اندھے کی طرح سے نہیں، کہ وہ تم میں بہترین صفات کو دیکھے، ایسے اس کے لیے آنکھیں بن جاؤ. اگر وہ نہیں چل رہا راستہ تو اس کو بتاؤ، اور اس کے علاوہ ایسے بن جاؤ کہ وہ جب تمہیں دیکھے تو اس کو اپنی خامیوں کا اندازہ ہو جائے. المومن مرآت المومن. مومن کے لیے آئینہ ہے. کس عنوان سے آئینہ ہے؟ کہ اس کا ہر نقص ریفلیکٹ کر دیتا ہے، اس کو بتا دیتا ہے کہ تم میں یہ کمی ہے، تم اس طرح سے کم ہو. اور 5واں حق جس کو امام فرما رہے ہیں کہ بس، اور اس سے آگے میں اپنی آرائش کو ختم کروں گا، کہ اگر تمہیں یہ پتا چل جائے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کی زبان کھولنے سے پہلے اس کی ضرورت کو پورا کرو. اگر جانتے ہو تمہارے اختیار میں ہے، تم کر سکتے ہو، اور تمہیں پتا چل گیا کہ اس کی یہ حاجت ہے، تو اس کو زبان کھولنے سے پہلے ادا کر دو، اس کی حاجت کو رفع کر دو. بس اس میں ایک قصہ میں بیان کروں گا. سید جواد آملی اور سید بحر العلوم عراق کے اندر. بحر العلوم تو ہمارے ایک ممتاز مرجع عالی قدر اپنے زمانے کے. تو یہ بحر العلوم بھی انہوں نے بھی ایک بہت زبردست کتاب لکھی ہوئی ہے، اور وہ مشہور بھی حوزے کے عنوان سے. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو گھر میں بیٹھا ہوا تھا، ابھی کھانا نہیں کھایا تھا، اور دروازے پر کسی نے دستک دی. اتنی رات کو، وہاں مغرب پہ رات ہو گئی، ہماری طرح تھوڑی. اچھا نہیں تو 12 بجے تو دن کا آغاز ہوا ہے ہمارا، رات کے 12 بجے ہم اٹھیں گے. نہیں، میں نے کہا رات کے وقت دیر ہو گئی. دکل باغ ہوا، میں نے جا کے پوچھا تو اس نے کہا میں سید بحر العلوم کا خادم، اور آقا نے آپ کو بلایا ہے کہ آپ میرے ساتھ آ کے کھانا کھائیں. میں نے کہا اس موقع پر مجھے بلا رہے ہیں؟ وہ نکل کے گئے، اور جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کیا خبر ہے، تمہیں اپنے پڑوسی کے بارے میں نہیں پتا؟ وہ 7 دن سے
صرف خورما کھا رہا ہے اور تم نہیں جانتے؟ تمہیں احساس نہیں ہوا؟ کہا کہ مجھے بالکل پتہ نہیں چلا. تو آقا بحر العلوم فرماتے ہیں کہ اگر پتہ چل جاتا تو یہودی ہو جاتے. جو پتہ نہیں چلا اس لیے تم ابھی مسلمان باقی ہو. کہا آقا کیا کروں؟ کہا یہ تشت ہے، اس میں کھانا رکھا ہوا ہے، یہ لے کے جاؤ فوراً اس کے دروازے پر اور اس سے یہ گزارش کرو کہ میں آج رات کا کھانا تمہارے ساتھ کھانا چاہتا ہوں. اور ساتھ میں ایک لفافہ بھی دیا کہ اس کے اندر پیسے اور یہ وہاں پر چھوڑ کر آ جانا اور نہ بتانا کہ کس نے بھیجا ہے. کہا جیسا آپ کا ہو. کہا میرا خادم یہ لے کے جائے گا، دروازے پہ رکھ جائے گا اور خادم واپس چلا جائے گا. انہوں نے اپنے ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ ٹرے رکھی ہوئی سجی ہوئی کھانے سے. میں نے کہا کہ آج میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں. اس نے اجازت دے دی. اس نے کہا آ جائیے. آل مدینہ جب وہ پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ عرب ہیں اور عرب ایسی ٹرے نہیں سجاتے، یہ کس نے بھیجی آپ کے پاس؟ میں نہیں کھاؤں گا جب تک آپ بتائیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں لے کر آیا ہوں، میری طرف سے کھاؤ. منع کیا استاد نے، کیسے بتا سکتے ہیں؟ لیکن اس نے کہا میں کھاؤں گا نہیں، میرے لیے ایک لقمہ حرام ہے جب تک آپ بتائیں گے. انہوں نے بتایا اس طرح سے کہا خدا کی قسم صرف میرے مولا کو اور مجھے پتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کسی تیسرے آدمی کو نہیں پتا. اور آقا وہاں سے بھجوا رہے ہیں کس طرح سے اس کی حاجت کو پورا کیا جائے. یہ تو ان کے معارف ہیں، یہ ان کی روح کی وسعت ہے. ہم لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کسی مومن بھائی کے اوپر کوئی مصیبت ہے تو ہم کترا کے گزر جاتے ہیں. شاید اس کو سلام بھی نہیں کریں اگر نماز میں ہمیں سلام کرنا ہو. مولا فرما رہے ہیں کہ اگر اس میں سے ایک حق بھی ضائع ہو گیا تو پھر تم ولایت اللہ پر قائم نہیں رہو گے. یہ وہ معاشرہ ہے جس کی بنیاد آئمہ بنانا چاہ رہے ہیں. یہ وہ معاشرہ ہے کہ اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے، کوئی چیز باقی نہیں ہے. یعنی کوئی ایسی ہمیں مثال نہیں ملتی کہ کسی نے کچھ مانگا اور جان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے کہ اپنی جانیں جو ہے وہ فدا کرنے کے لیے تیار کسی بھی عنوان سے کبھی بھی ہو جب بھی پتہ چل جائے. تو ہم کوشش یہ کریں کہ جو بھی معرفت حاصل کر لیں ہم ایمان کے درجے تک پہنچنے کی کوشش کریں، مومن بننے کی کوشش کریں. ہم سب انشاءاللہ آپ لوگ ہیں، میں اپنے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدایا مجھے توفیق دے کہ میں ان کو سمجھ پاؤں، ان حقوق کو ادا کر پاؤں. یہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. مشکل اس لیے ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس روش پہ ڈالا ہی نہیں. جب میں اپنے آپ کو اس روش پہ ڈالوں گا تو 1 2 3 کر کے انشاءاللہ ان حقوق تک پہنچ جاؤں گا. بس میں نے اپنی آرائش ختم کی، انشاءاللہ کوشش کی کہ کسی حد تک آئمہ کے اقوال اور قرآن کی آیات سے کچھ معرفت کو ہم حاصل کر پائیں. بس آج کا دن ہے، دن گزر گیا ہمارے لیے 28 صفر کا دن. اور یہ ایام کہہ نہیں سکتا کہ عاشور، لیکن عاشور سے کم نہیں ہے، عاشور سے کم نہیں ہے. خود امام مجتبیٰ کی شہادت ہے، رسول اکرم کی رحلت ہے، اور بعض روایات کے مطابق امام رضا کی بھی شہادت کے ایام یہی ہے. 2 واقعات بس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اپنی آرائش ختم کروں. ایک واقعہ خود آخری ایام سے رسول اکرم کی زندگی کے، کہ جب حج کر کر واپس آئیں تو اس کے بعد اب طبیعت خراب ہے اور مسلسل خراب ہوتی ہے اور افاقہ نہیں ہو رہا، بخار ہے اور بخار کی وجہ سے شدت ہے اور کچھ کھا نہیں پا رہے ہیں، کچھ پی نہیں پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت نحیف اور کمزور ہے. اور روایات کے اندر یہ موجود ہے کہ جب اٹھایا جاتا ہے تو 2 آدمی سہارا دیتے تھے تو رسول اکرم اٹھواتے تھے. اور یہاں تک ہے روایات میں کہ ایک مرتبہ جب نماز کی کسی نے جو ہے وہ امامت کی تو آپ نے فوراً بلایا اور جب گئے تو روایات کے الفاظ ہیں کہ آپ کے دونوں گھٹنے جو ہیں وہ زمین کے اوپر رگڑ رہے تھے، آپ نہیں کھڑے ہو پا رہے تھے، لیکن پھر بھی وہاں تک پہنچے. اور یہ آخری مرتبہ تھا، لوگ دیدار نہیں کر پا رہے تھے، زیارت نہیں کر پا رہے تھے، اور رسول اکرم کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ سب افراد مسجد میں جمع ہو جائیں، سب افراد مسجد میں جمع ہو جائیں. کہتے ہیں کہ اس سے بڑا اجتماع مسجد النبی میں نہیں ہوا. اور وہاں پر جب اب حضور آئے تو وہاں پر آ کے حضور نے کہا کہ اب میں تم لوگوں سے جا رہا ہوں اور میری ملاقات کا وقت نزدیک آ گیا. یہ کہنا تھا کہ مسجد النبی میں پروگرام ہوتا چاہنے والے تھے
اور پھر کہا کہ اگر کسی پر کوئی حق ہے تو وہ حق لے لے. اب یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ آپ نے فلاں جنگ میں کوڑا مارا تھا. تو رسول اکرم فرماتے کہ حسنین سے کہ جاؤ جا کے وہ کوڑا لے آؤ. یہاں تک کہ اصحاب نے کوشش کی اس آدمی کو سمجھائیں کہ یہ حق نہ لو, ہمارے جسم پر کوڑا مار دو, لیکن اس شخص نے اصرار کیا. اس کا ایک مقصد تھا. لیکن بس میں تاریخ کے ان جھروکوں میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ حسنین کو آنے میں دیر ہو گئی. وہ پہنچے, دیر سے پہنچے, اور جب پوچھا کہ دیر سے کیوں پہنچے تو کہا کہ جب ہم گھر گئے اور اپنی والدہ گرامی سے ہم نے یہ کہا کہ ہمیں وہ کوڑا دے دے, اور پوچھا کہ کوڑا کیوں چاہیے, تو کہا ایک صحابی ہے جو اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے, کہتے ہیں کہ ہماری والدہ کو غش آ گیا. میں کہوں گا بی بی آپ یہاں پر صرف کوڑے کے مگانے کو سننے کے بعد غش میں ہے, اور آپ کا وہ پوتا, وہ آپ کا نواسا جو موجود ہے, اور وہ جب کوڑے کھاتا ہے تو کہتا ہے یا حسین. ابھی رسول زندہ ہے, ابھی رسول نے رحلت نہیں فرمائی ہے, لیکن آپ کو اندازہ ہے آپ بے ہوش ہو گئی. تو حسنین کہتے ہیں کہ ہماری والدہ بے ہوش ہو گئی, لیکن جب رحلت ہو جائے گی تو بی بی شاید وہاں پر حسین کی رحلت کے بعد خیمے جلے تھے, یہاں پر رسول کی رحلت کے بعد دروازے کو جلایا جائے گا. بس اب یہ رحلت ہے, رحلت کا میں بتا چکا. لیکن ایک واقعہ اور آپ کے گوش گزار کر دوں. کہتے ہیں کہ بلال رحلت رسول کے بعد مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. کتنے دن ہے؟ 3 مہینے کا عرصہ ہے جس میں بلال نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب بلال نے خواب میں زیارت کی اور کہا کہ بلال تم ہمارا در ہی چھوڑ کر چلے گئے. اور بلال نے یہ دیکھا خواب, اور اسی وقت رخت سفر باندھا اور واپس مدینے آئے. جب واپس مدینے آئے اور پتہ چلا تو بی بی نے ایک خواہش کا اظہار کیا اور کہا بلال ایک مرتبہ میرے بابا کے زمانے میں جیسے آپ اذان دیتے تھے ویسے اذان دے دیجئے. تاریخیں لکھتی ہیں کہ بلال نے اذان دینا شروع کی, اور ایک مرتبہ جب وہ پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ, اور بی بی نے محمد کا نام سنا تو بی بی روتے روتے غش کر گئی. میں کہوں گا بی بی آپ مدینے میں ہیں, اپنے گھر میں ہیں, لیکن وہ سکینہ جب یزید کے دربار میں اپنے بابا کا نام سنتی ہے تو کس طرح سے محسوس کیا ہوگا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ